السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایک انتہائی اہم عنوان پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرحیں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ اور المیہ اس وقت بہت زیادہ طلاقوں کا واقع ہونا ہے۔ بات بات پر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، بات بات پر طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ طلاق ہو جانے کے بعد اس کا اثر نہ صرف یہ کہ میاں بیوی تک رہتا ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا اثر ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی پڑتا ہے جو ابھی صحیح طریقے سے دنیا دیکھے نہیں اور نہ ابھی زندگی کے میدان میں قدم رکھے ہیں۔ طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے اور طلاق تک بہت جلدی بات کیوں پہنچ جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک جوڑا رشتے میں بندھنے سے پہلے ہرگز اس تعلق سے معلومات نہیں حاصل کرتا کہ شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے اور بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے، دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر کیا ہیں، اور دونوں کو اسلامی قوانین، اسلامی اصول کی روشنی میں کس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے، اس کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ اس لیے یہ جاننا آج بہت ضروری ہے، خاص طور پر ان حضرات کو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے جو ابھی ازدواجی زندگی سے منسلک نہیں ہوئے ہیں، یا اگر ہوئے بھی ہیں تو ان کے گھر میں بڑی ناچاکی ہے، بڑا اختلاف ہے، زندگی کی گاڑی آگے چل نہیں پا رہی ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے آشنا ہو گئے اور دونوں یہ سمجھ کر کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں اور ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہمارا دین ہے، دنیا کیا کہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے، نظر کے سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے۔ اور جب دین سے ہدایت مل جائے، رہنمائی مل جائے، تو پھر آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ زمانہ لاکھ تانا دے، دنیا لاکھ کوئی بات کہے، یہ سوچ کر آگے بڑھ جانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دین نے ہم سے یہ کہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ اے مسلم مردو، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ساری چیزیں اچھی ہو۔ مرد اگر خود اپنی ذات میں غور کرے تو یقیناً اس کو بھی اپنی کچھ کمیاں نظر آئے گی۔ تو 100% 100% ہر اعتبار سے آدمی پرفیکٹ ہو، یہ بہت مشکل ہے، محال ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اے مسلم مردو، اگر تم کو اپنی بیوی میں کوئی کمی نظر آئے، کوئی ایسی بات نظر آئے جو تم کو عیب معلوم ہو، تو یہ نہیں کہ اب دوسروں کو بتاتے پھرو اور اس کمی کو اچھال کر رات دن بیوی سے جھگڑے کرو، تانے دو، غصہ کرو، ناراضگی کا اظہار کرو، گھر کا پورا نظام درہم برہم کر کے رکھ دو۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے امتحان ہے، اور اگر تم نے صبر کیا اور اس لیے صبر کیا کہ اللہ نے صبر کرنے کے لیے کہا ہے، اگر کوئی کمی ہو بیوی میں تو اس کو چھپانے کے لیے کہا ہے، اس کو پردے میں رکھنے کے لیے کہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو جو خراب سمجھ رہے ہو، عیب سمجھ رہے ہو، اللہ اس پر صبر کرنے کی وجہ سے، اسی چیز پر صبر کرنے کی وجہ سے بہترین انعام اور بہترین بدلہ عطا کرے۔ میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں، سننے والے ناظرین، سامعین، جو بھی باتیں آج کہی جا رہی ہے آج کی تقریر میں، آج کے درس میں، ہر ایک بات بہت قیمتی ہے، اور ہر ایک بات کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بیوی کے ساتھ شوہر کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ شوہر کا سلوک کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر اس حوالے سے کسی کو نمونہ دیکھنا ہے اور ہدایت لینی ہے تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک اپنایا اور کس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ اکبر۔ ایک شوہر کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے، اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شوہر پر بیوی کے حقوق کیا ہیں، کس طرح سے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلام اس حوالے سے کیا ہدایات فراہم کرتا ہے، کیا اصول دیتا ہے، کیا قوانین عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں، رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کے بعد ایک شوہر پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بہترین رہنے کے لیے مکان دے اگر استطاعت ہے، ان کو بہترین پہننے کے لیے کپڑے دے اگر طاقت رکھتا ہے، ان کو وہ کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، ان کو وہ پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اپنی بیویوں کو وہ دے جو وہ خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور جو شوہر اپنی بیوی پر فراخ دلی سے خرچ کرتا ہے، دل کھول کر یہ سوچ کے خرچ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے بہترین سلوک اپنانے کا حکم دیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ 1 دینار وہ ہے جس کو تم غریبوں پہ خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جس کو تم مسکینوں پہ خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جس کو تم اللہ کی راہ میں کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جو تم اپنی بیوی کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتے ہو۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے، اور سب سے بہترین صدقہ وہی ہے۔ اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے تو یہ حق ادا کرنا صرف یہ نہیں کہ زندگی کا ایک حصہ ہے تو اس نے ادا کر دیا، بلکہ اگر اس نے اللہ کا حکم سمجھ کر اور حضور کا آرڈر سمجھ کر کیا تو یہ عبادت ہے اور نیکی ہے، اور حضور فرماتے ہیں بہت بہترین صدقہ ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، حدیث پاک میں ہے
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شوہر جب اپنی بیوی کے حلق میں حلال لقمہ اتارنے کی غرض سے اللہ کی راہ میں اللہ کی زمین پر کمانے کی نیت سے نکلتا ہے تو اللہ تعالی حلال رزق کا انتظام اپنے گھر والوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے کرنے کی وجہ سے شوہر کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. آپ سوچیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی برکت بھی کتنی ہے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہر جو دل کھول کر کشادہ دلی کے ساتھ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے تو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس کو غنی کہہ کے پکارے گا کہ اے غنی ادھر آ. اور اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ جنت میں حضرت ابراہیم جس درجے میں آرام فرما رہے ہیں جا اے غنی تیرا بھی درجہ وہی ہے, جا حضرت ابراہیم کا پڑوسی بن جا. یہ مقام ہے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کا, یہ ثواب ہے, یہ درجہ ہے. اے کاش کہ ہمیں اس کی خبر ہوتی, اے کاش کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہوتا. میرے عزیز دوستو, یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرا شوہر مجھ پہ بہت ظلم کرتا ہے اور حد سے زیادہ بخیلی کرتا ہے, حتیٰ کہ میں آٹا کس برتن میں گوندوں وہ برتن بھی مجھ کو نہیں دیتا. تو حضور اس قدر بخیلی کرتا ہے اور وہ اس قدر ظلم کرتا ہے اور مجھے کوئی ہنر بھی نہیں آتا کہ میں اس ہنر کے ذریعے کچھ کما لوں جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں. تو حضور میں کیا کروں, میں صبر کر رہی ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے صبر کر کے اپنے لیے جنت خرید لی اور تیرے شوہر نے تجھ پر ظلم کر کے اپنے اوپر دوزخ کو واجب کر لیا. اللہ اکبر. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت کتنی ہے اور اس کا ثواب کتنا بڑا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عطر لگا رہا ہے, خوشبو لگا رہا ہے اور اپنی بیوی کو بھی خوشبو اس نے لگا دی, عطر اس نے لگا دیا محبت کی غرض سے, محبت کا اظہار کر کے, تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک وہ خوشبو اس عورت کے بدن پر یا کپڑے پر باقی رہے گی اللہ تعالیٰ کے 200 فرشتے اس شوہر کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. صرف خوشبو لگانے کی اتنی برکت ہے. عموماً جھگڑے گھر میں اس لیے ہو رہے ہیں, میاں اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی اس لیے ہو رہی ہے کہ اسلام کی ہدایات, اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت ہے. جو محبت, جو مودت اور جو الفت قائم کرنے کے لیے اسلام نے حکم دیا ہے اس کا دور دور تک کہیں کوئی اثر نظر نہیں آتا اور نہ کبھی شوہر کے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہے الا ماشاءاللہ. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا ہمیشہ آپس میں جھگڑا رہتا ہے, نا اتفاقی رہتی ہے. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, اگر بات اس کی ہے کہ جھگڑا ہو جاتا ہے, بیوی بات بات پر جواب دیتی ہے, ہمیشہ غصے میں رہتی ہے, وہ ہمیشہ ہر بات پہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے, تو میرے عزیز دوستو میں اس کے لیے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, بس حضور کی ایک حدیث پیش کروں گا. کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ عورتیں جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی. تو تم سمجھو ان کے مزاج کو, ان کی فطرت کو, ان کی طبیعت کو, ان کی عادت کو, یہ فطرتاً جو ہے غصے والی ہوتی ہے. تم ان کے غصے پر صبر کرو, اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بیوی تم کو تکلیف دے, کوئی اذیت دے, کوئی نہ گفتہ بے بات کہہ دے, نہ کہنے والی بات کہہ دے, تو صبر کر لو. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
جو اپنی بیوی کی تکلیف پر صبر کرے، جو اپنی بیوی کی اذیت پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ایوب کے صبر کا ثواب عطا کرے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کی کیا برکت ہے۔ ویسے تو معاف سب کو کرنا چاہیے، جو ایمان والا بھائی ہے اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور بیوی تو بہرحال بیوی ہے، اس کو تو بدرجہ اولا معاف کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، زندگی میں کوئی نا اتفاقی ہو جائے، کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے جو کان سننا نہ چاہے، وہ بات کہہ دے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی تکلیف پر، اذیت پر اس لیے صبر کرتا ہے کہ حضور نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی تکلیف پر صبر کرنے سے حضرت ایوب کے صبر کا ثواب ملتا ہے، تو پھر آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کر دینے سے اگر انسان کی نیت درست ہو تو پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے ولی گزرے ہیں۔ ابو علی سینا جو اپنے زمانے کا بہت بڑا حکیم، بہت بڑا دانشور گزرا، وہ آپ ہی کے زمانے کا تھا، ملاقات کی غرض سے آیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کے بارے میں بہت ساری باتیں سن کے رکھا تھا کہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، بہت بااثر شخصیت ہے، بہت بابرکت شخصیت ہے، زیارت کی جائے۔ جب وہ ملاقات کے لیے آیا، گھر پہ دروازے پہ دستک دی تو گھر میں حضرت ابو الحسن خرقانی موجود نہیں تھے۔ بیوی سے پوچھنے پر دریافت ہوا کہ وہ جنگل گئے ہیں لکڑیاں لانے کے لیے۔ جب ابو علی سینا نے پوچھا کہ کہاں ہے ابو الحسن خرقانی، تو جس انداز سے بیوی نے جواب دیا، ابو علی سینا کو یہ بات بڑی خراب لگی۔ بیوی نے کہا کہ تم کیا ایسے بخیل اور قلاش آدمی کے بارے میں مجھ سے پوچھنے آئے ہو، جس کو نہ اپنے گھر کی پرواہ ہے، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ ہے، وہ انتہائی بخیل اور کنجوس آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو علی سینا کو یہ بات خراب لگی، اور بیوی نے جس جنگل کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ وہاں لکڑیاں جمع کرنے گئے ہیں، ابو علی سینا ملاقات کرنے کی غرض سے ادھر چل پڑے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی شیر پر سوار ہو کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بات انتہائی عجیب لگی کہ شیر جو انتہائی خطرناک جانور ہے اور جسے دیکھ کر آدمی بھاگتا ہے، اس پر حضرت ابو الحسن خرقانی سواری فرما رہے ہیں۔ ان کی ولایت کا عالم کیا ہوگا؟ قریب گئے، پوچھا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ کرامت کا درجہ اس قدر بلند کیسے ہو گیا؟ اور میں آپ کے گھر پہنچا تو آپ کے گھر والے آپ سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کی بیوی نے تو آپ کے حوالے سے ایسا ایسا کہا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا، سنو، میری بیوی جو مجھ کو تکلیف دیتی ہے اور میرے حوالے سے اس طرح کی نازیبہ باتیں کہتی ہے، ان کی انہی باتوں پر اور ان کی انہی تکلیفوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو ولایت کی دنیا میں اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بیوی کی تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اگر نیت آدمی کی درست ہو، صاف ہو اور پاک ہو، تو پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ معاف کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم حضور کی زندگی دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تھا، تو یقیناً ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی کہ اللہ نے جو یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ہدایت ہے، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اے کاش کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم حضور کی زندگی کے صفحات اٹھا کے پڑھیں، حضور کی زندگی کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، تو شاید ہماری زندگی میں ہمیشہ بہار ہی بہار ہو، شاید ہماری زندگی میں، بلکہ یقیناً ہماری زندگی میں روشنی ہی روشنی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 11 ازواج تھی، لیکن کبھی کسی کو کچھ شکایت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حالانکہ گھر میں غریبی اتنی کہ 40 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 6 مہینے گزر جاتے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ کھجور اور پانی پر ہماری زندگی گزرتی تھی۔
اور گھر تو اتنا چھوٹا تھا کہ ہاتھ اوپر کرے تو چھت سے ہاتھ لگ جائے، مگر اس غریبی کے ماحول میں بھی نہ کسی نے شکایت کی، نہ کسی نے شکوہ کیا، بلکہ زندگی اس طرح سے حضور کی اپنی ازواج کے ساتھ گزری کہ دنیا والوں کے لیے قیامت تک وہ زندگی نمونہ بن گئی۔ میں ایک دو جھلک صرف پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اندازہ کر سکیں، محسوس کر سکیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے ازواج کے ساتھ کتنی انمول زندگی تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے ماں عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور نے ہم سے فرمایا کہ عائشہ چلو دوڑ میں حصہ لیتے ہیں، دوڑ میں مسابقت کرتے ہیں، کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے۔ تو ماں عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ حضور نے جب مجھ سے یہ کہا تھا تو اس وقت میں پتلی دبلی تھی، میرا جسم اتنا بھاری نہیں تھا، جب دوڑ میں ہم نے حصہ لیا تو میں حضور سے آگے نکل گئی، اور جب میری وداعی ہوئی، رخصتی ہوئی، تو حضور نے مجھ سے پھر فرمایا عائشہ چلو دوڑ میں حصہ لیتے ہیں۔ اس مرتبہ میں موٹی ہو چکی تھی، جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، حضور مجھ سے آگے نکل گئے، اور آگے نکل جانے کے بعد مجھ سے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ اس سے پہلے تم آگے نکل گئی تھی، یہ اسی ہار کا بدلہ ہے۔ یعنی اپنی ازواج کے ساتھ حضور کی زندگی اس قدر بے تکلفانہ، اس قدر بے تکلفانہ، حضور کی زندگی کے اس سبق، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی بے تکلفی، کبھی محبت کی باتیں اور ان کی حوصلہ افزائی یہ بہت ضروری ہے۔ خود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری وداعی ہوئی تو میں چونکہ 11 سال کی تھی تو کچھ بچپنے کی عادتیں میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، تو میں اپنے ساتھ گھوڑے بھی لے کر آ گئی تھی، میں جن کو لے کے کھیلتی تھی، اور میں نے ان گھوڑوں کے پر بھی بنائے تھے۔ حضور ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ تمہارے گھوڑے ہیں اور ان گھوڑوں کے پر بھی ہیں۔ حضور نے مذاقاً ارشاد فرمایا، مزاحاً ارشاد فرمایا تاکہ دل جوئی ہو، محبت بڑھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اس شان سے آتا ہے اور وہ یہ تصور لے کے آتا ہے کہ میں گھر میں جاؤں تو بالکل سناٹا چھا جائے، کوئی میرے سامنے ایک آواز بھی نہ نکال سکے، سانس بھی زور سے نہ لے، سب مجھ سے گھبرائے رہیں، ڈرے رہیں۔ جب بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ شوہر بہت تلخ مزاج ہے، بہت غصے والا ہے، اور جب یہ محسوس کرتی ہے کہ میری طرف اس کی اتنی توجہ نہیں، تو اس کی زندگی میں وہ مایوس ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے شوہر سے اپنی دل کی کوئی بات نہیں کہتی۔ اگر صابرہ ہے تو صبر کر کے زندگی گزار لیتی ہے، اور اگر صابرہ نہیں، صبر کرنے کی طاقت نہیں، تو پھر بات آگے نکلتی ہے، اور پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں طلاق کی نوبت آتی ہے۔ آپ سوچئے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، حضور کا درجہ کس قدر بلند ہے، مگر ازواج کے ساتھ زندگی کیسی بے تکلفان ہے۔ ایک مرتبہ کسی بات پر ماں عائشہ کی آواز بلند ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے آواز سن لی، غصے میں آر کہا بیٹی تم حضور کی شان نہیں جانتی، حضور کی بارگاہ میں تم آواز بلند کرتی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی کی طرف بڑھ رہے تھے، حضور بیچ میں آ گئے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے وہاں سے تو حضور نے مسکرا کے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے دیکھا کہ میں نے تم کو تمہارے ابو سے کس طرح بچا لیا۔ یہ حضور کی زندگی ہے، تو اسے ہمیشہ سامنے رکھیں۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر شوہر معاف کرنا سیکھ جائے، اگر شوہر اپنی بیوی کی تکلیف پر، چھوٹی موٹی باتوں پر صبر کرنا سیکھ جائے، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ فطرتاً غصے والی ہوگی، ان کو زیادہ سمجھا کے، ان پر زیادہ غصہ کر کے اور ان کو مار کے ہم جو ہے سیدھا نہیں کر سکتے، اور اگر زیادہ ماریں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ اور حضور کی تعلیمات کو بھی تو سامنے رکھیں کہ حضور نے فرمایا، قرآن مجید کیا کہتا ہے اس سلسلے میں کہ اگر بیویاں بات نہ مانے واللاتی تخافون نشوزہن
فَعِظُوهُنَّ، پہلے ان کو سمجھاؤ پیار محبت سے، اگر نہ سمجھے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا بستر الگ کر دو، اور اگر پھر بھی نہ سمجھے تو حکم ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، اب تھوڑا مارو، لیکن مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح مارا جائے بڑی بے قدری سے، بڑی بے دردی سے، جیسے غلاموں کو مارتے ہیں آقا، نہیں۔ حضور نے فرمایا جب اپنی بیوی کو مارو تو چہرے پہ مت مارنا، اس لیے کہ چہرہ یہ عزت کی جگہ ہے۔ ہر موڑ پر زندگی کے ہر لمحے میں کس طرح سے چلنا ہے، حضور نے اس کے حوالے سے ہم کو ہدایت دے دی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے شوہر ان ساری باتوں کا خیال رکھے، اور خاص طور پر میں 2-3 باتیں اور عرض کروں گا کہ نا اتفاقیاں کیوں بڑھتی ہے؟ جب بدگمانی بڑھتی ہے، جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر بدگمانی کرتا ہے۔ اب عورت ہے، بات کر رہی ہے اپنے بھائی سے، بات کر رہی ہے فون پر اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، شوہر دیکھ کر یہ بدگمانی کرتا ہے، نہیں معلوم کس سے بات کر رہی ہے۔ قرآن نے زیادہ گمان کرنے سے منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، کہ بہت سارے گمان جو تم سوچتے ہو ویسے نہیں ہوتے جیسے تم سوچتے ہو، وہ غلط ہوتے ہیں۔ بدگمانی ہر جھگڑے کی جڑ ہے۔ شوہر اپنی بیوی پر بھروسہ کرے، اعتماد کرے، اور بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے جس سے شوہر کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے، یا اسے تکلیف ہو یا بدگمانی کا موقع ملے۔ اگر اسے بات ہی کرنی ہے تو وہ یوں کہے کہ آپ اپنے فون سے فون لگا دیں، میں بات کر رہی ہوں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ یا پھر شوہر کو اگر ڈر ہے کسی چیز کا تو وہ الگ سے موبائل ہی لے کے نہ دے، خود ہی موبائل لے کر دیں، اور پھر جب اس طرح کی کوئی بات آئے تو پھر خود ہی غصہ کریں، تو یہ تو بے وقوفی والی بات ہے۔ اور خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلم عورتیں اس بات کا خیال رکھیں کہ جس آدمی کا آنا گھر میں شوہر ناپسند کرتا ہے اس کو ہرگز نہ آنے دے، جس سے بات کرنا شوہر ناپسند کرتا ہے اس سے ہرگز نہ بات کریں۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اگر یہی ساری باتیں ذہن میں رہی تو بہت ہے، اور شوہر اس بات کو کبھی نہ بھولے، کبھی نہ بھولے کہ اپنی بیوی کی وجہ سے وہ حرام سے بچا ہے، اس لیے وہ اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کرے۔ ایک شخص کو اپنی بیوی سے شکایت ہو گئی، تکلیف کی شکایت لے کے معاملہ حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں پہنچا، گھر کے قریب آیا فاروق اعظم کے، تو وہ کیا سن رہا ہے کہ میں تو یہ سوچتا تھا کہ میرے گھر میں صرف میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہوگا، یا نا اتفاقی ہوتی ہوگی، یا تلخ کی کوئی بات ہوتی ہوگی، کوئی تلخی ہوتی ہوگی۔ میں تو امیر المؤمنین کے گھر میں آیا ہوں تو یہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ فاروق اعظم کی بیوی بلند آواز سے کسی بات پر فاروق اعظم سے بات کر رہی ہے۔ واپس پلٹ کر جانے لگے یہ سوچ کر کہ یہ تو امیر المؤمنین کے گھر میں بھی ہوتا ہے، تو یہ کبھی کبھی ہوگا۔ تو اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، وہ شخص پلٹ کے جا رہا تھا، فاروق اعظم نے بلایا اور کہا کیا بات ہے، کیوں پلٹ کے جا رہے ہو، کیا معاملہ لے کر آئے تھے؟ کہنے لگے حضور میری بیوی بہت بولتی ہے اور بہت تکلیف دیتی ہے، میری بات نہیں مانتی، زبان دراز ہے، لیکن میں یہ سوچ کر جب آیا کہ شکایت کروں آپ سے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی یہ سب ہوتا ہے، تو میں سوچا جب امیر المؤمنین کے گھر میں ہوتا ہے تو میں کون ہوں؟ فاروق اعظم نے فرمایا سنو، میں اپنی بیوی کی باتوں پر اس لیے صبر کرتا ہوں کہ جب میں گھر میں نہیں رہتا تو میری بیوی اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، میرے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور میری اولاد کا خیال رکھتی ہے، میرے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اور میں اپنی بیوی کی بات پر اس لیے صبر کرتا ہوں کہ میں گھر میں نہیں رہتا، میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، میرے لیے کھانا بھی تیار کرتی ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس لیے صبر کرتا ہوں کہ میں اسی کی وجہ سے حرام سے بچاؤں۔ تو جو
ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنے، اس کی چھوٹی سی بات پر صبر کرنے سے کیا جاتا ہے۔ اور جب حضور نے فرما دیا کہ صبر ایوبی کا ثواب ملے گا تو پھر اب تو صبر کرنا اور آسان ہو گیا۔ تو شوہر وہ کھائے تو جو کھائے وہی بیوی کو کھلائے، جو پہنے وہی بیوی کو پہنائے، محبت کا سلوک اپنائے، نرمی کا سلوک اپنائے، تکلیف پر صبر کرے اور مشقت پر صبر کرے، بدگمانی سے بچے، بھروسہ کرے، اپنی بیوی سے محبت کرے، دل جوئی کے لیے کبھی جو ہے بے تکلفی کا اظہار کرے اور اس طرح کا سلوک کرے جو حضور نے اپنی ازواج کے ساتھ کیا۔ اور جاتے جاتے کچھ باتیں اس حوالے سے بھی عرض کر کے جاؤں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے رہنا ہے، لیکن بیوی کو کس طرح سے رہنا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں، یہ بیوی کے لیے جاننا ضروری ہے۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، گفتگو لمبی ہو جائے گی، بس میری مائیں اور میری بہنیں اس بات کو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت زوجها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ حضور فرماتے ہیں جس عورت نے نماز کی پابندی کر لی، رمضان کے روزے رکھ لیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی تو جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، قیامت کے دن اس کی مرضی جس دروازے سے چاہے جنت چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ شوہر کا مقام کتنا بلند ہے یہ بیوی سمجھے، شوہر کا درجہ کتنا بلند ہے یہ بیوی سمجھے۔ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا اور نہ اسلام میں اس تصور کی کہیں گنجائش ہے کہ جس کا جسم ہے اسی کی مرضی، وہ جو چاہے کرے، اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کی طرح ہے، یہ کب ختم ہو جائے گی کسی کو خبر نہیں۔ کھیل دیکھنے کے لیے آدمی جاتا ہے، کھیل دیکھ کے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے کب ختم ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو دنیا کی زندگی کب ختم ہو جائے گی اس کی کوئی خبر نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا جانوروں کی طرح کہ جن سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور موت کا مزہ چکھ کر ہماری طرف پلٹنا ہے، اور پھر ہم ایک ایک عمل کا حساب لیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ رہ جائے گا تو ہم قیامت کے دن اس کو لے کے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ تم نے کیوں کیا تھا۔ اگر کوئی شوہر بیوی کا حق نہیں ادا کرتا تو اس کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کلکم مسئول، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جس کے کندھے پر جو ذمہ داری رکھی گئی اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں ادا کی۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا انا خیرکم 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 لأہلکم وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں محمد عربی اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے اور بیوی بھی یہ ذہن میں رکھے کہ شوہر کا مقام بہت بلند ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، ایک اونٹ آتا ہے حضور کو سجدہ کرتا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، کہتے یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سب جانتے ہیں، جانور بھی جانتا ہے، درخت بھی جانتا ہے، سب جانتے ہیں، دنیا کی ہر چیز جانتی ہے، اس اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا تو ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مخلوق میں اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ مقام ہے شوہر کا۔ اور یہی نہیں بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی عورت اگر نفل روزہ بھی رکھنا چاہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہے،
اور اگر اس نے رکھ لیا شوہر توڑنے کے لیے کہتا ہے تو اس کو توڑنا واجب ہے۔ میرے عزیز دوستو، میری محترم ماں اور بہنوں، دھیان سے سنیں۔ اگر آپ میری گفتگو سن رہی ہیں تو اس پر توجہ دیں اور زندگی کی اہمیت کو سمجھیں، زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ زندگی میں الگ الگ مراحل آتے ہیں، کس مرحلے میں کیا کرنا ہے، کیا ذمہ داری ہے، یہ سمجھیں اور یہ محسوس کریں۔ یہی نہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ شوہر کا مقام کتنا بلند ہے، شوہر کا درجہ کتنا بلند ہے۔ اگر کوئی بہت نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، لیکن شوہر اس سے ناراض ہے، تو حضور فرماتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں بہت کرتے ہیں، ان کی نیکیاں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ انہی میں سے وہ عورت بھی ہے جو بہت نیکیاں کرے لیکن اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ یہی نہیں، حضور فرماتے ہیں اگر شوہر نے بستر پر بیوی کو بلایا اور بیوی نہیں آئی تو حضور فرماتے ہیں اگر شوہر بستر پر ناراض ہو کے پوری رات گزارا تو پوری رات جو وہ گزری، زمین کے فرشتے، آسمان کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں کہ اس نے اپنے شوہر کو اس حالت میں رکھا۔ یہ چیزیں بھی طلاق کی وجہ بنتی ہے کہ جو بات زبان سے نکل گئی اس سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا بہترین حل نکالنے کے لیے تیار نہیں، ہر کوئی اپنی ضد پر قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح شوہر بیوی کی تکلیف پر صبر کرے تو اس کو حضرت ایوب کے صبر کا ثواب ملتا ہے، اور حضرت ابو الخرقانی رحمت اللہ علیہ نے صبر کیا تو ان کو ولایت میں اتنا بڑا مقام ملا۔ تو وہی صحیح، اگر بیوی کسی بات پر صبر کرے تو سنیے اس کا انعام کیا ملتا ہے، اس کا درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے، وہ رنگ کے کالے تھے، اتنے خوبصورت نہیں تھے، اور نہ جاہو جلال اتنا عظیم تھا، لیکن ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے پوچھا کہ اے میرے صحابی، تیری بیوی تیرے ساتھ کس طرح کا سلوک اپناتی ہے؟ کیونکہ وہ تو بہت خوبصورت ہے، دولت والی ہے، بڑے خاندان والی ہے، کیا سلوک کرتی ہے؟ تو کہنے لگے حضور بہت نیک ہے، وہ بہت فرما بردار ہے، وہ میری ہر بات مانتی ہے، وہ میرا رنگ نہیں دیکھتی، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ آج کی رات جا کے کہہ دینا اپنی بیوی سے کہ تو جنتی ہو گئی ہے، حضور نے تجھ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ شوہر صبر کرے تو اس کو حضرت ایوب کا صبر مل جائے، حضرت ایوب کے صبر کا انعام مل جائے، ثواب مل جائے۔ اب بیوی صبر کرے تو حضور اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور اگر زندگی کی گاڑی آگے کھینچنی ہے تو صبر کرنے میں کیا جاتا ہے جب اس کا انعام بھی مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں اور میری محترم ماں اور بہنوں، توجہ دیں اس بات پر کہ اسلام نے کس قدر بہترین گائیڈ لائنز، بہترین ہدایات ازدواجی زندگی کے حوالے سے دی ہے، لیکن شاید ہمارے مسلمان بھائی اس سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیے تو ایمان مکمل ہو گیا، رمضان کے روزے رکھ لیے تو ایمان مکمل ہو گیا، حالانکہ بندوں کے جو حقوق ہیں اگر وہ ادا نہیں کیے تو قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ۔ تجھ پر تیرے نفس کا حق ہے، تجھ پر تیرے گھر والوں کا حق ہے، تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، تجھ پر تیرے بچوں کا حق ہے، ہر حقدار تک حق پہنچا دے اگر اللہ سے صحیح طور پر ملاقات کرنی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بیویاں اس بات کا خیال رکھیں کہ شوہر کا درجہ بہت بلند ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، عقل کے اعتبار سے، دانائی کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، بدنی طاقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اور شوہر کی خدمت کریں، شوہر کی اطاعت کریں، شوہر کی فرما برداری کرے۔ ہر بیوی شوہر کی اطاعت کو اپنے لیے لازم کر لے۔
یہ شوہر کا حق ہے۔ اور یہی نہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ہماری بہنیں شوہر کی اطاعت کرتی ہیں تو اس پر اجر کتنا بڑا ہے، بہت بڑی بات نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت کے لیے کوئی چیز اٹھاتی ہے، اس کو ایک نیکی مل جاتی ہے، اس کا ایک گناہ مٹ جاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بیوی نے گلاس کا پانی اٹھایا کہ شوہر کی خدمت میں پیش کرے تو حضور فرماتے ہیں اس نے اٹھایا، اس کا ایک درجہ بھی بڑا ہو گیا، بلند ہو گیا، اس کا ایک گناہ بھی مٹ گیا، اس کو ایک نیکی بھی مل گئی۔ اور یہی نہیں، حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب عورت اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے، عورت اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جمتا ہے، ٹھکانہ پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو رات بھر نماز پڑھنے والے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو جو تکلیف ہوتی ہے عورت کو، اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس عورت کو غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جب بچہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے ماں کے پستان میں منہ لگا کے دودھ پیتا ہے تو جب منہ لگاتا ہے، ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس نے ایک غلام کو آزاد کیا، اللہ اس کو جہنم سے قیامت کے دن آزاد کر دے گا۔ یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے، یہ انعام ہے، یہ ثواب ہے اللہ کی بارگاہ میں ان عورتوں کے لیے جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، ان کی بات مانتی ہیں۔ اور آخر میں 2-3 باتیں کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں کہ عورت خاص طور پر ان باتوں کا خیال رکھے کہ شوہر اگر غائب ہے، اگر غائب ہے شوہر، تو اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، اور شوہر جس طرح سے رہنے کے لیے کہہ کے جائے اسی طرح سے رہے، شوہر کی نافرما برداری نہ کرے، شوہر کے حکم کے خلاف نہ جائے، ورنہ اس کے لیے دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ بس اس کو کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ شوہر کی بات ماننے سے انعام کتنا بڑا ملتا ہے، اور شوہر جو کہہ کے جائے اسی پر چلنے سے درجہ کتنا بلند ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، تم بالائی منزل میں ہو، اوپر کی منزل میں، نیچے تمہارے ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تم بالائی منزل سے اتر کر نیچے نہیں آؤ گی جب تک کہ میں سفر سے پلٹ کے نہ آ جاؤں۔ وہ سفر پہ روانہ ہو گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس خاتون کے والدین جو اسی بالائی منزل کے نیچے رہتے تھے، باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ باپ تو باپ ہے، باپ کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے بیٹی کو یہ تو ایک بیٹی ہی جانتی ہے۔ تو حضور کو خط لکھ کے بھیجا، یا رسول اللہ میرے والد محترم بہت بیمار ہیں، میں بالائی منزل میں ہوں اور میرے شوہر نے مجھ کو کہا ہے کہ نیچے مت اترنا جب تک کہ میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں۔ تو یا رسول اللہ والد صاحب بیمار ہیں، تو میں اس وقت والد کی عیادت کے لیے جا سکتی ہوں یا پھر یہ کہ شوہری کی بات مانوں؟ حضور نے فرمایا جواباً کہ جاؤ اس خاتون سے کہہ دو کہ تیرے اوپر تیرے باپ سے زیادہ تیرے شوہر کا حق ہے۔ اب باپ کی طبیعت اور خراب ہو گئی، بیماری بڑھ گئی، حتیٰ کہ وہ باپ اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکا، اسی بیماری کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اب امتحان اور بڑھ گیا اس خاتون کے لیے کہ اب والد محترم دنیا سے چلے بھی جا رہے ہیں، ایک جھلک بھی دیکھ لوں تو یہ میرے لیے دل کے لیے بہت راحت کی بات ہوگی۔ اور آپ سوچئے عورت کے لیے، ایک عورت کے لیے، خاتون کے لیے یہ کس قدر تکلیف کی بات ہے، لیکن حضور کی بات تھی۔ وہ کیسی خواتین تھی کہ وہ جب حضور کا حکم سن لیتی تھی تو پھر حضور کے حکم کے آگے کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتی تھی،
کہ حضور نے کہہ دیا ہے کہ میرے شوہر کا حق مجھ پر زیادہ ہے تو بات ختم ہو گئی، اب مجھ کو حضور ہی کے حکم پر چلنا ہے۔ اسی حالت میں والد محترم کا انتقال ہو گیا، ان کو دفنا بھی دیا گیا۔ تو جب شوہر واپس پلٹا تو اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، تم دیکھنے بھی نہیں آئی۔ تو کہنے لگے کیسے آتی؟ اس لیے کہ آپ نے تو خود کہا تھا کہ بالائی منزل سے نیچے مت اترنا۔ اللہ اکبر۔ تو اس شوہر نے کہا کہ تم نے اتنا صبر کیا، حضور تک بات پہنچی۔ یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ وہ نیچے نہ اترے، شوہر ہی کی بات مانے، تو وہ آپ کے حکم کے سامنے کسی کی بات کو اس نے ترجیح نہ دی۔ آپ نے کہہ دیا نہیں جانا ہے تو وہ نہیں گئی، اپنے باپ کو دیکھنے نہیں گئی۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اس عورت سے کہہ دو کہ اس نے اپنے شوہر کی اس طرح سے اطاعت کی ہے، اللہ نے اسی کے صدقے، اسی کے بدلے اس کے باپ کو بخش دیا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ غور کریں، سوچیں کہ کیا مقام ہے شوہر کی اطاعت کا، کتنی اہمیت ہے شوہر کی بات کو ماننے کی۔ تو اس طرح سے اگر بیلنس ہو، اس طرح سے اگر توازن ہو اور اعتدال ہو کہ شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی سے بچیں، ایک دوسرے کی دلجوئی کریں اور ایک دوسرے سے بے تکلفانہ زندگی گزاریں، اور عورتیں ازواج مطہرات کی زندگی کو سامنے رکھیں اور مرد شوہر حضور کی زندگی کو سامنے رکھیں، اور وہاں سے روشنی لیں، ہدایت لیں کہ کس طرح سے محبت کی زندگی آگے بڑھتی ہے اور کس طرح سے دنیا میں خوشگوار زندگی مل سکتی ہے، اور کس طرح سے ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے ہم دنیا ہی میں جنت جیسی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اگر اس طرح سے زندگی گزاری گئی تو انشاءاللہ دنیا ہی میں یہ زندگی میسر آ جائے گی۔ اور خود میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا کلھا المرأة الصالحہ، دنیا ساز و سامان ہے اور سب سے بہترین سامان دنیا کا نیک عورت، فرما بردار عورت ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس کو جیتے جی جو ہے نیک عورت مل گئی، اس کو دنیا ہی میں جنت کی زندگی مل گئی۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔